بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. محترم سامعین، یہ آیت نمبر 14 ہے اور سورۃ البقرہ کی سبق نمبر 58 ہے۔ اس آیت کے اندر منافقین کی دو قباحتوں کا بیان ہے، یعنی دو صفات قبیحہ۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ قالوا انا معکم، کہ وہ معیت الشیاطین یعنی معیت الکفار، کفار کی دوستی اور یاری ان کے ساتھ عقیدے میں اظہار یکجہتی کرنا کہ ہم تمہارے عقیدے اور تمہارے دین میں ہیں، جو کہ کفر ہے۔ اور دوسری قباحت انما نحن مستہزئون، کہ مومنین سے استہزاء اور مذاق کرنا۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں منافقین الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب چلے جاتے ہیں الی شیاطینہم اپنے سرداروں کے پاس جو کہ شیاطین ہے کفر میں، قالوا تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہے، یعنی دین اور عقیدے میں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مومنین کے ساتھ مذاق اور استہزاء کے لیے گئے تھے، یعنی استہزاء کرتے ہیں۔ اس آیت میں جب یہ کہا کہ اذا لقوا الذین، لقوا یہ ملاقات سے لقاء سے مشتق ہے، لقی یلقا لقاء کا معنی اچانک کسی چیز کا مل جانا۔ معنی یہ ہے کہ یہ مومنین سے باقاعدہ آتے نہیں بیٹھتے نہیں، بلکہ اچانک بازار میں راستے میں ملاقات کر لیتے تو اس وقت کہہ دیتے قالوا آمنا۔ اس لیے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب یہ ملتے ہیں منافق لوگ اچانک راستے میں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، تو قالوا کہتے ہیں۔ گویا کہ پہلی آیت میں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کی آیت ہے، وہاں پر بھی تو آمنا کہا ہے اور یہاں پر پھر قالوا آمنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تو تکرار ہے۔ جواب یہ ہے کہ تکرار نہیں ہے۔ اس آیت میں پہلی جو آیت ہے اس میں آیت نمبر 8 ہے، اس میں منافق کی تعریف ہے کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے آمنا کہتا ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بیان الوقت ہے، یعنی توقید کا بیان ہے کہ یہ وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق کو یہ آمنا کب کہتا تھا۔ تو اس کا وقت یہ بتایا کہ جب مومنین سے اچانک راستے میں ملاقات ہو جائے تو اس وقت کہتے تھے قالوا آمنا۔ ویسے مومنین کے پاس آنا بیٹھنا مجلس میں وہ نہیں چاہتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ چلے جاتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس۔ خلا کے صلے میں جب الہ آ جائے تو یہ خلا مذاق کے معنی میں ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا بمعنی وَإِذَا مَضَوْا ہے، جب یہ چلے جاتے ہیں الی شیاطینہم اپنے سرداروں کے پاس۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ خلا کے صلے میں با نہیں آتا، وَإِذَا خَلَوْا بِشَیَاطِینِہِم، اس کا استعمال نہیں ہے، بہت کم ہے، قرآن و حدیث میں تو استعمال اس کا ہے نہیں۔ تو اذا خلو بمعنی اذا مضوا کے ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ خلا یہ مشتق ہے خلوت سے، اور خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، تو معنی ہوگا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ بات کرتے تھے قالوا إِنَّا مَعَكُمْ والی بات۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ الہ بمعنی معک ہے، تو اذا خلو إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کا معنی ہوگا جب اپنے شیاطین کے ساتھ الگ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو الہ بمعنی معک ہو یا خلو خلوت سے مشتق ہو یا خلا مزد کے معنی میں ہو، بہرحال مجموعی طور پر معنی حاصل یہ ہوگا کہ جب یہ چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے شیاطین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور الگ ہو کر، تو اس وقت قالوا یہ بات کہتے تھے کہ انا معکم۔ شیاطین جمع شیطان کی، لفظ شیطان مشتق شیطانہ سے، اور شیطانہ کا معنی بعد۔ تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بعید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور بعید عن الخیر یعنی اللہ سے دور ہے اور خیر سے بھی دور ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطانہ کا معنی بعد یعنی دور ہونا، یا یہ مشتق شاط و یشیط سے اجوفی یہی ہے بمعنی باطل کے ہے، اور شیطان بھی چونکہ باطل ہے اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لفظ شیطان کے مصداق قرآن میں پہلا مصداق اس کا ابلیس جو ہے شیاطین کا جو بڑا، اس کو شیطان کہتا ہے، اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 36 کے اندر ہے۔ دوسرا مصداق لفظ شیطان کا یعنی ہر جنی اور انسی جو شیطان ہے انسانوں میں جو ہے اور جنات میں، اس کو شیطان کہتے ہیں۔
اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 161 کے اندر ہے۔ اور تیسرا مصداق شریر قسم کی جو جنی ہوتی ہے اور جو سرکش قسم کی، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ آیت الربا کے اندر ہے یتخبطہ الشیطان، تو وہاں سرکش جنی مراد ہے۔ اور اس طرح سرکش انسان کو بھی شیطان کہتے ہیں، اور وہ یہاں اسی آیت میں مراد ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ان کے جو سرکش قسم کے انسان تھے وہ مراد ہے۔ یہاں مراد جو ہے وہ یہود اور منافقین اور مشرکین کے بڑے سرکش جو ہے نبی علیہ السلام کے جو خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں جانے دیتے، وہ مراد ہے۔ اور شیطان بمعنی جاسوس کے بھی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 175 کے اندر ہے انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یعنی جو جاسوس تھا اس کے بارے میں کہا ہے۔ قالوا انا معکم، تو جب ان اپنے سرداروں یعنی شیاطین بڑے رؤسا ان کے کفر میں جو رئیس تھے بڑے تھے ان کے پاس چلے جاتے تھے تو قالوا انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان تاکید کے لیے اس لیے لگایا کہ یہاں پر اصل میں ایک سوال ہے، یعنی تاکید برائے دفع السوال کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو ان کا پیر تھا، جو بڑا تھا استاد، وہ ناراض ہو جاتا، ان سے بات نہیں کرتا تھا، تو اس کو ناراضگی کے ساتھ وہ پوچھتا کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو پھر وہ کہتا کہ آپ ہم سے جدا ہو گئے اور نبی کے پاس چلے گئے اور ہماری مجلس اور ہماری جماعت چھوڑ دی، تو تاکید کے ساتھ اس نے کہا کہ نہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم سے ہٹے نہیں ہیں۔ پھر وہ سوال کرتا تھا کہ تم ہٹے نہیں تو وہاں نبی کی مجلس میں کیوں گئے ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ تو جواب پھر دیتا انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ صرف مذاق اور ہنسی کے لیے گئے تھے، باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یا انا معکم جو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس سے معیت سے مراد معیت فی المجلس نہیں ہے کہ میں مجلس میں تمہارے ساتھ اکٹھا بیٹھا ہوں، یہاں معیت سے معیت فی العقیدہ فی الدین مراد ہے کہ عقیدے میں اور دین میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لفظ مع کی تحقیق سمجھ لیں کہ لفظ مع جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، یعنی یہ لفظ مشترک ہے اور اس کے کئی معنی ہیں۔ ویسے لفظ مع کا معنی ہے نفس شرکت اور مصاحبت، یعنی ایک چیز دوسرے کے ساتھ شریک اور اس کے ساتھ میں رہے تو اس کو معیت اس لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور معیت کے جو معنی ہے یہ تمام کے تمام اس کے معنی حقیقی ہیں، یعنی یہ لفظ کئی معنوں کے اندر مشترک ہے۔ تو پہلا معنی اس کا کہ شرکت فی المکان والزمان والعمل، ایک چیز دوسرے کے ساتھ مکان میں، زمان میں، عمل میں شریک ہو، جیسے ورکعوا مع الراکعین ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو عمل میں بھی شریک ہے، جگہ میں بھی شریک ہے اور وقت میں بھی شریک ہے۔ دوسرا معنی یہ صرف صفت اور عمل میں شریک ہونا، جیسے اولئک الذین انعم اللہ علیہم سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر انعام ہوا، تو ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو صفت ہے اور ان کا جو عمل ہے تو ان کے اندر بھی وہی صفت اور وہی عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر شرکت فی سفر کو کہتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 66 کے اندر ہے کہ صرف سفر میں انسان دوسرے کے ساتھ شریک ہو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اجر و ثواب میں شرکت ہو، تو اس کو سورۃ النساء آیت نمبر 69 کے اندر ہے، یہ بھی معیت کا معنی ہے۔ اور اسی طرح صرف مجلس کے اندر شرکت نفس مجلس میں سورہ انعام آیت نمبر 68 کے اندر ہے۔ عذاب میں شرکت سورہ ذات آیت نمبر 57 کے اندر ہے۔ اور الوہیت معنی خدائی میں شرکت کا دعویٰ کرنا سورہ انعام آیت نمبر 19 کے اندر ہے۔ نجات من العذاب، یہ عذاب سے بچنے میں شرکت ہو، یہ سورہ نساء آیت نمبر 46 میں ہے۔ اور نمبر 9 یہ ہے کہ نفس مطابعت، کسی کی پیروی کرنا، اس کا تابعدار ہونا، یعنی شرکت فی الدین، یہ سورہ فتح کی آیت ہے والذین محمد رسول اللہ والذین معہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی اس کے تابعدار ہے اور اس کے دین میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ اور ما بمعنی بعدو کے بھی آتا ہے، جسے سورہ انشراح کے اندر ہے ان مع العسر یسرا، یعنی سختی کے ساتھ، سخت مال معنی بعد العسر، سختی کے بعد یسرا آسانی ہے، لیکن ساتھ میں اتصال والا معنی پایا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ما بمعنی علی کے آتا ہے، جیسے سورہ حدید آیت نمبر 25 کے اندر ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو انزلنا مع کی جگہ علیہم الکتاب ہے۔ اور اسی طرح لفظ مع اتصال اور لزوم کے معنی میں آتا ہے، کسی کے ساتھ چمٹ جانا، جیسے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، سورہ اعراف ہے۔ اور یہ لفظ مع اللہ تعالیٰ کی صفت میں بھی استعمال ہے، جیسے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو
تو یہاں معیت سے مراد اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تم پر قادر ہے اور اللہ عالم ہے، یعنی علم، معیت بالعلم والقدرت مراد ہے کہ اللہ تم پر قادر ہے اور تمہیں جانتا ہے، معیت فی المکان مراد نہیں ہے۔ اسی طرح معیت بمعنی نصرت کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یعنی صابرین کی معیت نصرت اور فتح اور مدد کرتا ہے۔ اس کو معیت خاصہ کہتے ہیں، اور ایک معیت عامہ ہے۔ معیت عامہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تم پر قادر ہے اور تم عالم ہے، وہ معکم، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، سب کے ساتھ اللہ ہے، معنی اس پر قادر اور عالم ہے۔ اور معیت خاصہ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے ساتھ مدد کرتا ہے۔ یہ جو معکم کا جو معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ علم اور قدرت کے ساتھ ہے، یہ تعویل نہ ہوگی بلکہ مشترک کے معنی میں سے ایک معنی کو مراد لیا جائے گا۔ ہاں، تعویل المشترک اس کو کہا جاتا ہے کہ مشترک کے معنوں میں سے ایک معنی کی طرف اس کو پھیر دیا گیا ہے، جو کہ جائز ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر العلو کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ تو یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، البتہ اللہ تمہارے ساتھ ہے باعتبار قدرت اور علم کے، اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو کہا ہے کہ وہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو بالعلم والقدرت مراد ہے۔ تمام مفسرین اسی کو ذکر کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ذہبی مختصر العلو کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک عورت تھی جہمیہ، تو اس نے امام صاحب پر اعتراض کیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وہ معکم، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو ایک خط لکھا، اور خط میں کہا کہ کوئی آدمی جب دور سے کسی کو خط لکھتا ہے، مثلا یہاں کراچی سے کسی کو دوسرے ملک میں لکھا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں تمہارے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مکان میں تو مراد نہیں ہے، مانا میں تمہاری مدد کروں گا، تعاون کروں گا۔ تو اللہ نے جو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مانا تم پر قادر ہوں، تمہارے ساتھ میرا علم ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، یہ مطلب ہوگا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے، بعض علماء نے، کہ وہ معکم کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ عرش پر بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے، یہ متشابہات میں ہوگا، معنی یہ ہوگا کہ اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسحاق ابن راہوے نے اعتراض کیا تھا ان کے اوپر کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے اور اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے، تو کیا اللہ عرش پر بھی اور ساتھ بھی ہو، تو یہ دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اسحاق بن راہوے نے کہا کہ یہ تو متشابہات میں سے ہے۔ وہ علماء سے پوچھا کہ میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، بادشاہ نے کہا کہ تم کیسا کہہ سکتے ہو کہ اللہ عرش پر ہے اور اللہ عرش سے اترتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات میں نے نہیں کی، تمہارے جو ہے دادا یعنی نبی علیہ السلام نے یہ بات کی ہے کہ اللہ عرش پر بھی ہے اور اللہ اترتا بھی ہے۔ تو اس نے علماء سے پوچھا کہ اللہ عرش پر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نزول پر یعنی اترنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں قادر ہے تو یہ میرا مسلک ہے، اگر نہیں ہے تو یہ تو پھر کفر ہوگا۔ اس لیے بعض علماء نے اس کو متشابہات میں قرار دیا ہے۔